حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شقیق، مدینہ کے کتوں کا یہ حال ہے، ہمارے مدینہ کے کتوں کا یہ حال ہے، تم کیا بات کرتے ہو؟ اور اپنا حال تو یہ ہے کہ اگر مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں اور اگر نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ تم ملنے پر شکر کرتے ہو، ہم نہ ملنے پر شکر کرتے ہیں، اور صبر کی تو نوبت ہی نہیں آتی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، صدق اللہ العظیم۔ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحدید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا 5 چیزوں کا نام ہے۔ دنیا کی زندگی 5 چیزوں سے عبارت ہے۔ پہلا فرمایا کھیل، دنیا ایک کھیل ہے، حقیقت نہیں۔ دوسرا فرمایا لاعب، دنیا ایک تماشا ہے، حقیقت نہیں۔ اور تیسرا فرمایا وزینۃ، دنیا بس ایک سجاوٹ، نمائش اور آرائش ہے، لوگوں کے دلوں کو لبھاتی ہے دنیا، اور حقیقت کو چھپاتی ہے اور مولا سے دور کرتی ہے یہ دنیا۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے پر بڑائی کو ظاہر کرتی ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں اونچا ہوں یہ نیچا ہے، فخر ہے، تکبر ہے، غرور ہے دنیا، اور گھمنڈ ہے یہ دنیا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال و دولت اور خاندان کی کثرت ہے کہ میرا خاندان یہ ہے، میں اس خاندان سے ہوں اور میرے پاس اتنا مال و دولت ہے۔ فرمایا اس حرص اور مال کی کثرت کا نام دنیا ہے، اور ایک دوسرے پر گھمنڈ کرنے کا نام دنیا ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام دنیا ہے۔ اور آگے فرمایا جھوٹی آرائش نمائش کا نام دنیا ہے، کھیل تماشے کا نام دنیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا کون سا ایک نام تعریف کا لیا ہے، کوئی ایک نام تعریف کا نہیں لیا اللہ رب العزت نے۔ اور ہماری تعریف کیا ہے اس دنیا کے بارے میں؟ ہمارے کعبے کا نام دنیا ہے، ہمارے دین کا نام دنیا ہے، اور ہمارے جینے مرنے کا نام دنیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التفاخر قائم کی، سورۃ التکاثر قائم کی، اور ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر
لوگوں یہ مال و دولت کی کثرت ڈھیروں ڈھیر جمع کرنے کے حرص نے تمہیں ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک جا پہنچے۔ انسان سمجھتا ہے کہ بڑی ڈھیل ہے، وقت پڑا ہے، چلو توبہ کر لوں گا، آخری عمر آئے گی تو توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا، عبادت کر لوں گا۔ اس انتظار میں لوگ اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمارے اسی انتظار کا جواب دیا، فرمایا حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں کیا خبر کہ وہ وقت آئے گا یا نہیں آئے گا، تم اس حرص میں پڑے رہو گے یہاں تک کہ قبر کی شام آ پہنچے گی، بلاوا آ جائے گا۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ کل کا دن میرے لیے یقینی ہے؟ کوئی شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ کل میں زندہ رہوں گا، یہ دعویٰ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ وہ سامنے ایک شیر ہے اور وہ شیر مجھے آ کر کھانے کو ہے، تو ایمان سے بتائیے کہ بندہ اس یقین کے بعد یا اس علم حاصل ہو جانے کے بعد بندہ بے فکر رہ سکتا ہے؟ غافل رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، کہ اسے پتا چل گیا کہ اب میری موت میرے سامنے ہے۔ اب اس کا چین لٹ جاتا ہے، اس کا قرار لٹ جاتا ہے، وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ لوگوں آخرت پر اتنا یقین بھی نہ رہا کہ ہمارا چین لٹ جاتا، ہمارا اطمینان لٹ جاتا۔ آقا علیہ السلام کی زندگی یہ بتاتے بتاتے گزر گئی، لوگوں قیامت آ گئی، لوگوں وقت آ گیا، اور ایک آج ہم ہیں، ہم بے فکر ہیں اور دنیا کے لالچ میں مگن ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ کون لوگ ہم جانتے ہیں کون لوگ دنیا کے حرص میں مگن ہیں، دنیا کے لالچ میں مست ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، فرمایا یہ ڈھیروں ڈھیر دنیا کی اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے ملاقات کی خواہش نہیں رکھتے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے ملاقات کی خواہش نہیں رکھتے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اسی لیے تو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، اسی لیے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، ہم سے ملاقات کی خواہش نہیں رکھتے۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ مجھے ایک ہی خوف ہے کہ میرے بعد میری امت کا حال کیا ہوگا۔ آقا نے فرمایا مجھے ایک ہی خوف ہے کہ میرے بعد میری امت کا حال کیا ہوگا۔ فرمایا حال یہ ہوگا کہ میری امت پر دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی رونق و چاہت کھول دی جائے گی، اور لوگ اس کو دیکھ کر اس میں غرق ہو جائیں گے، دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ دروازہ کھول دیا جائے گا دنیا کی زیب و زینت کا، اور وہ اس کو دیکھ کر اس کی طرف لپکیں گے، لوگ اس دنیا کی چاہت میں چل پڑیں گے اور دنیا کی رونقوں میں گم ہو جائیں گے، اور جو رونقیں میں نے ان کے لیے سنبھال کے رکھی ہیں قیامت کے دن اور آخرت میں، انہیں وہ بھول جائیں گے، دنیا کی رونقوں میں گم ہو جائیں گے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، چکھو تو میٹھی میٹھی لگتی ہے، بڑی سرسبز ہے، آنکھوں کو لبھاتی ہے، مولا سے دور کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے ہمیں اس میٹھی دنیا اور سرسبز و شاداب دنیا کے اس پر رونق بازار میں ہمیں چھوڑ دیا ہے، اور چھوڑ کر اب وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ کرتے کیا ہیں، اس دنیا کے باغات کی طرف جاتے ہیں یا ان باغات جو میں نے ان کے لیے رکھے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایا یہ دنیا کی طرف
دنیا میں مگن ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا امتیو، اے میرے غلاموں، دنیا سے بچنا، دنیا کے لالچ سے بچنا، دنیا کے حرص و لالچ سے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس دنیا ہے، دنیا کا مال و زر ہے، اگر بے تحاشا اس کے پاس مال و زر ہے، شاید وہ یہ گمنڈ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے۔ فرمایا یہ تصور غلط ہے۔ قارون بھی یہی سوچتا تھا۔ اور اگر کسی کے پاس مال و زر نہیں ہے، غریب ہے یا کم ملا ہے دنیا میں، تو اگر وہ یہ تصور کرے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، فرمایا یہ تصور بھی غلط ہے۔ پھر تو بلال سے بھی ناراض تھا۔ یہ تصور آقا نے فرمایا یہ تصور غلط ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح جامع ترمذی شریف میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری دنیا اور اس ساری دنیا کا مال و زر، مال و متاع، اس کی قیمت، اس کی قدر و قیمت میرے نزدیک اگر مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کافر جو میرے دشمن ہیں، میں انہیں اس میں سے ایک رتی بھی نہ دیتا، ایک ذرہ بھی نہ دیتا۔ وہ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی کتنی قدر و قیمت ہے کہ میں نے اپنے دشمنوں کو بے تحاشا عطا کر رکھی ہے اور اپنوں کو اس سے دور کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو میں اپنے دشمنوں کو، اپنے ملکوں کو کبھی نہ دیتا۔ اے بندے تو کیوں اس کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے؟ اے بندے، اے میرے بندے، تو اس کے پیچھے کیوں مارا مارا پھرتا ہے؟ مال کمائے، حکم ہے اللہ کا، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اس کا رزق تلاش کرو، یہ فرض ہے۔ مگر اس دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرنا کہ وہی کاروبار، وہی آپ کی کھیتی باڑی، وہی آپ کا بزنس، وہی آپ کی جاب، جو بھی ہے، جو بھی ذریعہ معاش آپ کا ہے، وہ آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ جب وقت نماز کا ہے تو نماز پڑھے، وقت زکوٰۃ کا ہے تو زکوٰۃ دے، اور جب وقت حج کا ہے دیگر اعمال ان کو اپنے وقت پر کرتے رہے، مگر ان کو اللہ کا غیر نہ بنائیں کہ آپ اس میں لگے ہیں اور مولا کو بھول گئے ہیں۔ تو یہ ہے دنیا، دنیا کمانا یہ اللہ نے فرض کیا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا یہ دین نہیں ہے۔ وقت آپ کمائیں، اللہ اس کا حکم دیتا ہے، مگر اس میں ایسے نہ لگے کہ آپ اللہ کو بھول جائیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ابتدائی دور، اوائل دور، جس میں صحابہ کرام تھے، اہل بیت اطہار تھے، تابعین تھے، اتباع تابعین تھے، اور اکابر اولیاء اور صوفیاء کا دور تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا اوائل دور دو چیزوں کی وجہ سے اچھا ہوا، دو چیزوں کی وجہ سے۔ ایک چیز یہ تھی کہ ان لوگوں کی یعنی صحابہ کرام کی دنیا سے بے رغبتی تھی، دنیا سے لا تعلقی تھی، اور دوسرا فرمایا ان کا میرے اوپر یقین تھا۔ یہ دو چیزیں صحابہ کرام کو بہت اونچا لے گئیں۔ اور میرے آقا نے آگے فرمایا کہ میری امت کے آخری دور کے لوگ ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے، وہ بھی دو چیزوں کی وجہ سے۔ فرمایا ایک یہ دنیا کا مال و زر سمیٹ سمیٹ کر، بخیلی کنجوسی کر کے، سمیٹ سمیٹ کر جوڑ جوڑ کے رکھنے سے، اور دنیا کی لمبی امیدیں رکھنے سے، ان دو چیزوں کی وجہ سے میری امت کے آخری دور کے لوگ ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی سائل نے سوال کیا، پوچھا حضرت بتائیں زہد کیا ہے، دنیا سے بے رغبتی کیا ہے، دنیا سے لا تعلقی کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف فقہ کے امام ہی نہیں تھے، بلکہ بڑے ولی اللہ، اہل اللہ اور عارف باللہ تھے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائل نے سوال کیا کہ حضرت بتائیں کہ زہد کیا ہے؟
آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میری چند باتیں سنو اور اسے اپنے دل میں اتارو۔ فرمایا کہ اگر تجھے یقین ہے کہ تیرا رزق مقرر ہے تو پھر ہرس کیسا؟ اگر تجھے یقین ہے کہ تیرا رزق مقرر ہے تو پھر مارا مارا کیوں پھرتا ہے؟ جو تیرا ہے وہ تجھے ملے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر خرچ کرنا اللہ کے لیے ہے تو پھر بخل کیسا؟ پھر بخل کیوں کرتے ہو؟ اگر خرچ کرنا اللہ کے لیے ہے تو پھر سوچتے کیوں ہو کہ خرچ کروں یا نہ کروں؟ اسی نے دیا ہے وہی دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر خرچ کرنا اللہ کے لیے ہے تو پھر بخل نہیں، پھر خرچ کر۔ پھر آگے فرمایا امام احمد بن حنبل نے، آپ نے فرمایا کہ اگر دوزخ ہے، تیرا خیال ہے اور تیرا یقین ہے کہ اگر دوزخ ہے تو پھر نافرمانی کیسی؟ پھر نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اور چوتھی بات فرمائی کہ اگر تجھے یقین ہے کہ جنت ہے تو پھر دنیا میں راحت کیسی؟ دنیا میں راحت کے پیچھے کیوں مارا مارا پھرتا ہے؟ راحت کی جگہ تو پھر جنت ہے، اس کے لیے تیاری کر۔ پھر آگے امام احمد بن حنبل نے فرمایا پانچویں بات، آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے یقین ہے کہ دنیا فانی ہے تو اس میں اطمینان جیسا تسلی سے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس کی تیاری کرو اگلے وقت کی، اطمینان جیسا۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ کیفیات اگر بندے کے اندر آ جائیں تو بندہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کر سوال کیا کہ حضرت بتائیں فتوت کیا ہے؟ فتوت یہ تصوف کی اصطلاح ہے، تصوف فتوت۔ پوچھا کہ فتوت کیا ہے؟ اس کا عام سادہ معنی ہے جمع مردی۔ تو امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ حضرت کے بتائیں یہ جمع مردی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، امام جعفر صادق نے، کہ اے شقیق پہلے تم بتا دو کہ یہ جمع مردی کیا ہے۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں جمع مردی اس کو کہتے ہیں کہ اگر کچھ مل جائے تو شکر کرتے ہیں اور اگر نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، ہم اس کو جمع مردی کہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شقیق مدینہ کے کتوں کا یہ حال ہے، ہمارے مدینہ کے کتوں کا یہ حال ہے، تم کیا بات کرتے ہو؟ اور اپنا حال تو یہ ہے کہ اگر مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں اور اگر نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ تم ملنے پر شکر کرتے ہو، ہم نہ ملنے پر شکر کرتے ہیں، اور صبر کی تو نوبت ہی نہیں آتی۔ تو یہ ہے اولیاء جن کی تعلیمات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔